جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ مودت، اخوت، بھائی چارہ، فرینڈشپ سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس کے اندر دوست ہیں. یعنی کفار، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ سے دور ہیں، ان کو دل و جان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں چڑھانا، شریعت اس کام سے ہمیں منع کرتی ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا محلے دار ہے، آپ کا کولیگ ہے، تو اس کے ساتھ بھی اسلام سختی سے آنے کا درس دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام ہمیں بالخصوص عام لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کرنے کا، اچھے اخلاق سے برتاؤ کا حکم دیتا ہے، اور عام لوگوں سے ہٹ کے کفار کے ساتھ اس سے بھی اچھے برتاؤ کا درس دیتا ہے. اگر غیر مسلم ہمارے پڑوسی ہیں یا غیر مسلم ہمارے کولیگ ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، ان کو مسلمان بنانے کے لیے، ان کو سچا دین اسلام پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ میٹھے بن جاؤ. اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے آداب کو، اپنے میل جول برتاؤ کو بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت کر لو، تاکہ وہ لوگ آپ سے متاثر ہو کے آپ کے خوبصورت دین اسلام میں داخل ہو جائیں. اور اسی چیز کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اور اسی چیز کی حدیث ہمیں تفسیر بتاتی ہے، اور اسی چیز کی تلقین کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ لوگوں نیکی کے کام بتلایا کرو، کفار کو بھی مسلمانوں کو بھی، اس لیے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی تمہاری بات سن کے نیکی کے کام پہ آ گیا، تم کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس کرنے والے کو ملے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بالخصوص جب یہودیوں کے پاس بھیجا، خیبر میں بھیجا، تو فرمایا کہ علی، ان کو پیار محبت سے اسلام کی دعوت دینا، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ کے تحت اگر اسلام ان تک پہنچانا مقصود ہے اور وہ اسلام کو آپ کا رویہ دیکھ کے ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، تو آپ ان کے ساتھ میٹھے بن جائیں، بلکہ میٹھے سے بھی میٹھے بن جائیں. اور اسی طرح اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ آپ میل جول بہتر سے بہتر کر لیں. ان کو تحفہ دینا، ان سے تحفہ لینا، ان کو سبزیاں دینا، ان کے گھروں کی پکی ہوئی چیز کھانا، اگر وہ محارب نہیں ہیں، اسلام کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو جو ہے وہ قتل کرنے کے، شہید کرنے کے در پہ نہیں ہیں، تو آپ ان سے ان ساری چیزوں کا لین دین بھی کر سکتے ہو، رد و بدل بھی کر سکتے ہو. اگر ان کی دکان ہے، وہاں پہ حرام چیز نہیں بکتی، آپ ان سے چیز خرید سکتے ہو. اگر آپ کی دکان ہے، آپ ان کو چیز دے سکتے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی معاملات کیے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس بطور امانت تھی، جس کے بدلے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے اناج لے رکھا تھا. اسی طرح اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کفار آپ کے ذمہ ہیں، اقلیت میں ہیں، تو آپ نے ان کے حقوقوں کا خیال کرنا ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا، نہ ان کی جان کے اوپر، نہ ان کے مال کے اوپر، نہ ان کی عزت کے اوپر. ان کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، ان کے ساتھ غش نہیں کرنا، ان کے ساتھ منافقانہ رویہ نہیں رکھنا. اور اسی طرح اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر غیر مسلم آپ کے پڑوسی ہیں
تو اسلام ان تک پہنچانے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے پیار والا معاملہ کرنا ہے، لیکن آپ نے ان کو سلام میں پہل نہیں کرنی۔ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، نبی کی حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اگر وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے جواب میں وعلیکم السلام کہو۔ اسی طرح صلہ رحمی، اگر رشتہ دار کافر ہیں، نعوذ باللہ یہودی عیسائی ہیں، تو ان سے صلہ رحمی کرنا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، کہا اللہ کے رسول والدہ مشرکہ ہے لیکن صلہ رحمی کی محتاج ہے، مساعدے کی محتاج ہے، مدد کی محتاج ہے، مدد کروں؟ فرمایا کرو۔ اسی طرح اگر یہ کافر لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے میل جول والے ہیں، اسلام پہنچانے کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے آپ ان کو بطور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ والمؤلفۃ بین قلوبہم، یعنی ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے جو نبی اللہ تعالیٰ نے ایک مصرف بتایا ہے کہ دلوں کو قریب کرنے کے لیے، دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کافروں کو بھی اسلام کے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔